قلعہ روہتاس پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلہ پہ ضلع جہلم میں واقع ہے۔ ضلع جہلم کے مشہور قصبہ دینا سے 8 کلومیٹر کے فاصلہ پہ واقع قلعہ روہتاس برصغیر پاک و ہند کی تاریخ کا ایک نادر عجوبہ ہے۔ روہتس کا سنسکرت میں مطلب ہے انڈا۔ یہ قلعہ اپنے مخصوص مسالے کی وجہ سے چاندنی رات میں انڈے کی طرح چمکتا نظر آتا ہے، اس لیے اسے روہتاس کہا جاتا ہے۔ بہار، انڈیا میں روہتاس گڑھ نامی قلعہ آج بھی موجود ہے۔ شیر شاہ سوری نے روہتاس گڑھ کے نام پر اس قلعے کا نام روہتاس رکھا۔ شیر شاہ سوری نے 1539 میں چونسا اور کنوج کی لڑائیوں میں نصیر الدین ہمایوں کو ایسی شکست دی کہ وہ ہندوستان چھوڑ کر ایران کی طرف بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ شیر شاہ سوری کی حکمرانی آگرہ، بنگال، بہار، دلی، ملتان اور لاہور سے پھیلتی ہوئی جہلم تک جا پہنچی، لیکن یہاں کا معاملہ ذرا مختلف تھا۔ اس سارے علاقے میں گکھڑ آباد تھے۔ شیر شاہ سوری نے اس علاقے کو اپنی حکمرانی میں لینا چاہا تو گکھڑ سرداروں نے اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ شیر شاہ سوری کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے گکھڑوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خدا نے چاہا تو میں تمہارے سینوں میں ایسی میخ ٹھونکوں گا کہ جسے کوئی قیامت تک نہیں نکال سکے گا۔ اس نے اپنے وزیر مالیات ٹوڈر کھتری کو حکم دیا کہ گکھڑوں کی اس سرزمین کے بیچوں بیچ ایک قلعہ تعمیر کیا جائے۔ اس اعلان کے بعد تمام گکھڑ سردار جمع ہوئے اور آبادی کو حکم دیا، اس قلعہ کی تعمیر میں کوئی حصہ نہیں لے گا۔ چونکہ رعایا گکھڑوں کی تابع تھی، لہٰذا ٹوڈر کھتری کو اس علاقے میں قلعہ کی تعمیر کے لیے کوئی مزدور نہ مل سکا۔ بالآخر شیر شاہ سوری کے حکم پر ٹوڈر کھتری نے اعلان کروایا، جو کوئی پتھر لائے گا اس کے عوض اسے ایک اشرفی ملے گی۔ اشرفیوں کے لالچ میں مزدوروں کی ایسی یلغار ہوئی کہ ہر جانب سے مزدور پتھر لاد لاد کر لانے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے قلعہ روہتاس کے دروازے، فصیلیں، برج آسمان کو چھونے لگے۔ شیر شاہ سوری کے حکم پر 1541 عیسوی میں اس قلعہ کی تعمیر شروع کی گئی۔ یہ پاکستان کا پہلا قلعہ ہے جس کی تعمیر پتھروں سے کی گئی۔ اس کی تعمیر میں چونا، مٹی، سنگ مرمر، جنگلی کوئلہ اور دال ماش کو بطور سیمنٹ استعمال کیا گیا۔ اس کی باؤنڈری وال 4 کلومیٹر کے رقبے پہ پھیلی ہوئی ہے۔ یہ قلعہ ایک پہاڑی پر تعمیر کیا گیا۔ اس کا کل رقبہ 175 ایکڑ پر محیط ہے۔ 2.5 سے 3 لاکھ مزدوروں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ تقریباً 7 سے 8 سال کی مدت میں یہ قلعہ تعمیر ہوا۔ قلعہ روہتاس کی ڈیفنس وال کی چوڑائی 20 سے 40 فٹ جبکہ اونچائی 50 سے 70 فٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی تنظیم یونیسکو نے اس کی طرز تعمیر سے متاثر ہو کر 1997 میں اسے عالمی ثقافتی ورثہ میں شامل کیا۔ قلعہ روہتاس کے 12 دروازے ہیں۔ ہر دروازے کا نام اس کے مختلف مقاصد کے مطابق رکھا گیا۔ اس قلعہ کے دروازوں میں ہزار خانی، تلاقی، سہیلی، ٹولہ موری، کشمیری، کابلی اور لنگر خانی دروازے وغیرہ شامل ہیں۔ کشمیری دروازہ کشمیر کی طرف ہونے کی وجہ سے کشمیری دروازہ کہلاتا ہے، جبکہ لنگر خانی دروازہ کے سامنے جہاز اور کشتیاں لنگر انداز ہوتے تھے، اسی مناسبت سے اسے لنگر خانی دروازے کا نام دیا گیا ہے۔ کشمیری دروازے کے ساتھ شمالی کونے میں ایک گردوارہ بھی موجود ہے جسے بابا گرو نانک کی ماتا کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس گردوارہ کی زیارت کے لیے سکھ سال میں 2 دفعہ بڑی تعداد میں یہاں آتے ہیں۔ تلاقی گیٹ کے قریب ایک چشمہ کی باقیات آج بھی موجود ہیں۔ اس چشمہ کو بابا گرو نانک کی کرامت تصور کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گرمیوں کے دنوں میں بابا گرو نانک یہاں تشریف لائے، پیاس نے شدت اختیار کی تو آپ نے اپنا پاؤں زمین پر مارا۔
جس کی بدولت یہاں سے ایک چشمہ جاری ہوا جس کی باقیات آج بھی تلاقی دروازہ کے قریب موجود ہیں۔ اس قلعہ کا سب سے خوبصورت حصہ حویلی مان سنگھ اور رانی محل ہے۔ اکبر بادشاہ کے 9 رتنوں میں ایک مان سنگھ بھی تھا۔ رانی محل دراصل مان سنگھ نے اپنی رانی بیگم ہی کے لیے تعمیر کروایا۔ یہ رانی محل جو ایک اعلیٰ کاریگری کا نمونہ ہے لیکن آج حسرت و یاس کی تصویر بن گیا ہے، جس کی وجہ سے اسے کالا محل کہا جانے لگا ہے۔ کابلی دروازے کے قریب ایک خوبصورت مسجد تعمیر کی گئی جسے شاہی مسجد کہا جاتا ہے۔ یوں تو قلعہ روہتاس ایک بے ترتیب سا تعمیری ڈھانچہ لگتا ہے، لیکن شیر شاہ سوری نے حقیقت میں نقش نگاری اور خوبصورتی کے تصور کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ یہی خوبصورتی مسجد کی میناکاری میں دیکھی جا سکتی ہے۔ قلعہ روہتاس میں ایک باولی تالاب بھی موجود ہے جو قلعہ کے مکینوں اور جانوروں کی پیاس بجھانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ باولی دراصل پانی کے اس ذخیرے کو کہتے ہیں جس کے اندر اتر کر پانی پیا جاتا تھا۔ اس کے لیے 153 سیڑھیاں بنائی گئی تھیں جو آج بھی موجود ہیں۔ ان سیڑھیوں کی مدد سے گھوڑے اور ہاتھی پانی پی کر واپس آ جایا کرتے تھے۔ قلعہ روہتاس میں شیر شاہ سوری میوزیم بھی موجود ہے جس میں مغل اور سوری دور کے سکوں کے علاوہ جنگی ساز و سامان رکھا گیا ہے جن میں ڈھالیں اور تلواریں نمایاں ہیں۔ اس کے علاوہ ملکہ اور شیر شاہ سوری کی ڈمی بھی موجود ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ اس زمانے میں ملکہ اور بادشاہ کیسا لباس پہنتے تھے۔ قلعہ روہتاس میں باقاعدہ ایک عدالت لگانے والی عمارت کی باقیات آج بھی موجود ہیں۔ ساتھ ساتھ قیدیوں کے لیے کال کوٹڑیاں بھی بنائی گئی ہیں جن کا نظارہ آج بھی کیا جا سکتا ہے۔ قلعہ کی فصیلوں میں رکھے گئے چھوٹے بڑے سوراخوں کو حفاظتی اقدامات کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ مخالفین پر تیر، گرم پانی اور گرم تیل انہی سوراخوں کے ذریعے پھینکا جاتا تھا۔ الغرض قلعہ روہتاس تاریخی اہمیت کے حوالہ سے اپنی مثال آپ ہے۔ اس علاقہ کی مشہور سوغات پتیسا ہے جسے شوق سے کھایا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ نے ہماری آج کی ویڈیو قلعہ روہتاس کی سیر دیکھی، آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کومنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شفیق شجاعت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔